نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لہو اس کے لیے معقبات باری باری آنے والے فرشتے ہیں، من بین یدیہ اس کے آگے سے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ وہ سب حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یغیر نہیں بدلتا، ما بقوم حتی یغیروا اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، یہاں تک کہ وہ سب خود بدل ڈالیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الشہادت شہادت، شاہد، مشاہدہ، الکبیر کبیر، اکبر مکبر اور تکبر، المتعالی عالی شان جناب علی اور اللہ تعالی، سواء مساوی مساوات اور خط استوا، اسرا اسرار و رموز پر اسرار سرنہاں، جہرا جہری نمازیں آمین بالجہر، بینی بین سطور بین الاقوامی بین بین، خلف ہی خلف نہ خلف خلافت اور خلف راشد، یحفظونہ حفاظت محافظ حفظ ما تقدم اور محفوظ، حتیٰ حتیٰ کہ حت الامکان اور حت الوسعت، یغیر تغیر و تبدل اور متغیر۔ عربک کا ورڈ دیکھیں، معقبات باری باری آنے والے فرشتے، یہ عربک کا ورڈ ہے، باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے لیے، یعنی دو فرشتے تو وہ موجود ہیں جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں منکر نکیر ہیں، اس کے علاوہ اس انسان کے لیے باری باری آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے، یعنی وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا اس نعمت کو جو کسی قوم کے پاس ہو، یہاں تک کہ وہ خود بدلتے ہیں اپنی کیفیت۔ یہاں پر ذکر ہے اس بات کا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مامور کیے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ تب کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا انسان ارادہ کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں امان میں آنے کے لیے دعائیں کرتا ہے، صبح شام کے اذکار کرتا ہے، حفاظت کی دعائیں کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کے طریقے بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جب تک انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیسے اللہ کی حفاظت میں آ سکتا ہے؟ یعنی جو اللہ چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ کی مدد مانگنی بھی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس سے ریلیٹڈ کیا خوب شعر کہا ہے کہ جو قوم، اس کا صحیح سے الفاظ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، کہ نہ ہو جس کو حالت بدلنے، نہ ہو جس کو حالت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے، وہ خود کچھ کرے گا تو ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ بدل سکے۔ ما بانفسہم، اسے جو ان کے دلوں کی کیفیت ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ اور جب ارادہ کر لے اللہ بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءً برائی یا عذاب کا، فلا مرۃ تو نہیں کوئی صورت ٹالنے کی، لہو اس کو، وما اور نہیں ہے، لہم اس کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من وال کوئی کارساز یا مددگار۔ والذی وہی ہے جو، یریکم البرق دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً ڈرانے،
وطمع اور امید دلانے کے لیے، وینشئ السحابہ الثقال اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل، ویسبح الرعد اور تسبیح کرتی ہے گرج، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور فرشتے بھی، من خیفتہ اس کے خوف سے، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے الصواعق کڑکتی بجلیاں، فیصیب پھر وہ ڈال دیتا ہے بہا اس کو، من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، وہم یجادلون اور وہ سب جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہو شدید المحال اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بِأَنفُسِهِمْ نفسی نظام تنفس، سوء علماء سوء اعمال سیئہ، مردا رد مردود تردید اور مرتد، والن ولی اولیاء کرام ولایت، یوریکم رؤیت حلال مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، البرقہ برق برقیات برق رفتار، طمع مطمع نظر، ینشئ نشوونما، الثقال ثقیل کشش ثقل، یسبح تسبیح و تسبیحات، الملائکۃ ملک الموت اور ملائکہ، خیفتہ خوف خائف، یرسل رسول مرسل ترسیل اور رسالت، فیصیب مصیبت مصائب، یشاء ماشاء اللہ انشاء اللہ مشیت الہی، یجادلون جنگ و جدل اور جدال مجادلہ، عربی کے ورڈز دونی سوا، سحابہ بادل، رعد گرج، صواعق کڑکتی بجلیاں، محال قوت والا، یہ ورڈز عربک کے ہمارے پاس، باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ یعنی آیت نمبر 12 ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، 11 کہ ان کے دلوں کی اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا جب تک انسان خود اپنے دل کی حالت بدلنے کے لیے سرگردانہ ہو، اور جب وہ ارادہ کر لے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی یعنی عذاب کا، تو نہیں کوئی صورت ٹالنے کی اس کو اور نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کے گناہ اور کفر اور معصیت اتنی زیادہ ہو جائے کہ کوئی صورت نہ نکلے اس کو بدلنے کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کسی قوم کے ساتھ برائی کا جب ارادہ کر لیتے ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو کہ ان کو اس قوم کو اس سے بچا سکے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ہے اس کے سوا کوئی کارساز یعنی کوئی مددگار، یعنی اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، یعنی وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، یعنی وہ بجلی دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ بجلی کے دو کام ہیں، ایک تو وہ ڈراتی ہے کہ اگر وہ کڑکے گی گرے گی تو نقصان ہوگا، اور دوسرا امید دلانے یعنی وہ روشنی کا باعث ہے، نور کا باعث ہے۔ بجلی کے بغیر اندھیرا ہے۔ بجلی آسمانی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی، بجلی اعمال کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر وہ اس میں شدت ہوگی اور اگر اس میں ایمان ہوگا تو اس لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرانے اور امید دلانے کی، وہ ڈرانے اور امید دلانے کی، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری دل، اور یہ وہ پیدا کرتا ہے بھاری دل، آیت نمبر 13، اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی حمد کرتی ہے، چاہے وہ گرج ہے، چاہے وہ کڑک ہے، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ بارش ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے خوف سے، یعنی وہ سب اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ پھر وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر وہ کیا بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر وہ ڈال دیتا ہے ان کو جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی ان بجلیوں کو جس پر وہ چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور کافر جھگڑا کرتے ہیں کس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت قوت والے ہیں، اللہ سے زیادہ قوت والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہو اسی کے لیے، دعوت الحق سچی پکار ہے، والذین اور جنہیں، یدعون وہ سب پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون نہیں وہ سب جواب دیتے قبول کرتے، لہم ان کو، بشیء الا کچھ بھی مگر،
کباسط اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو، کفی ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں الی الماء پانی کی طرف، لیبلغا تاکہ وہ پانی پہنچ جائے، فاہو اس کے منہ تک، وما اور حالانکہ نہیں، ہوا وہ ببالغی ہرگز پہنچنے والا اس کے منہ تک، وما اور نہیں ہے دعاء الکافرین کافروں کا پکارنا، الا فی ضلال مگر گمراہی میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت یدعون دعا دعوت مدعو، یستجیبون جواب مستجاب الدعوات، بشیء شے اشیاء اشیاء خورد و نوش، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ کباسط کالعدم اپنے بساط کے مطابق، الماء ماء الحیات ماء اللحم ماء الورد، لیبلغا ببالغی بالغ بلوغت ذرائع ابلاغ، الکافرین کفر کافر اور کفار۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، دونی سوا، کفی دونوں ہتھیلیاں، منہ تک، یہ عربک کے ورڈز ہیں، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور سملر ورڈز ہیں۔ یعنی اسی کے لیے ہے سچی پکار، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے سچی پکار کے ساتھ، وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ پکار کس کے لیے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اور جنہیں مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، یعنی مشرک جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، نہیں وہ جواب دیتے قبول کرتے ان کو اس چیز کا مگر اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ مشرک جس کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو، بتوں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ جواب دیتے قبول کرتے ان کو کسی چیز کا، یعنی کہ وہ ان کی نہ کسی قبول کو، اپنی پکار کو سنتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ ہی وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ ان کے کسی بات کا جواب دے کر ان کو نواز سکتے ہیں کسی بھی چیز سے، نہیں وہ جواب دیتے قبول کرتے ان کو کسی چیز کا، یعنی کسی بھی طرح وہ ان کو قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح جو پھیلانے والا ہو کس کو؟ اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرح، یعنی اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والا ہو پانی کی طرف، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک، حالانکہ نہیں وہ ہرگز پہنچنے والا اس کے منہ تک، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر گمراہی میں، یعنی بے سود ہے۔ یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اگر انسان کو پیاس لگی ہوگی تو جب تک وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس میں پانی نہیں چلو بنا کر ڈالے منہ کی طرف لے کے جائے گا، وہ اس کی پیاس نہیں بجھ سکے گی۔ یہی مثال انسان کی ہے، مسلمان کی ہے، جب تک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پکارے گا، اس کی بندگی نہیں بجا لائے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کی ذات و صفات کو دل سے نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس پر اپنا رحم کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جو پھیلانے والا اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف تاکہ منہ تک پہنچ جائے، یعنی جب انسان کچھ کوشش نہیں کرے گا تو وہ کچھ بھی کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے والوں میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما بردار بندوں میں داخل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔